تغل غازی کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا عثمان غازی سلطنت کا وارث بنا۔ 650 سال تک سلطنت عثمانیہ چلی۔ سلطنت عثمانیہ یہ اسلامی حکومت تھی، اسلامی نظام چلایا انہوں نے، اور اتنی بڑی سلطنت ایک ہی حکمران ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں، اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ عثمان غازی نے آخر کیا کیا ایسا کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام دیا کہ مسلمانوں کا لیڈر بنا، مسلمانوں کا رہنما بنا، مسلمانوں کا بادشاہ بنا، اور ایک اچھی زندگی گزار کر گیا، ایک اسلامی نقشہ حضور کی امت کو پیش کر کے گیا۔ اسلامی لیڈر کیسا ہوتا ہے، مسلمانوں کے خیر خواہ بادشاہ کیسا ہوتا ہے، حکمرانی کیسے کی جاتی ہے، رعایا کا خیال کیسے کیا جاتا ہے، یہ عثمان غازی نے بتا کر گیا ہے۔ اس کی کامیابی کے کئی راز ہیں، ایک راز جو علماء نے بیان کیا نا وہ کمال کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عثمان غازی ایک دن سفر کے لیے اپنے محل سے روانہ ہوا، ساتھ اس کے غلام، نوکر چاکر یہ بھی شامل تھے۔ سفر کرتے کرتے شام کا جب وقت ہوا تو یہ اپنے گھر سے، دربار سے بہت دور نکل آیا۔ تو اس نے قافلہ روکا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں کوئی تلاش کرو، اگر کوئی ہمیں مکان مل جائے تو آج رات ہم یہاں قیام کرتے ہیں، اور صبح پھر ہم یہاں سے آگے کی طرف سفر روانہ کریں گے۔ اس کے ساتھی ادھر ادھر دوڑے، ایک گھر تلاش کیا، اس کے مالک سے جا کے بات کی کہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے لیڈر عثمان غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آج رات میں تمہارے ہاں قیام کروں۔ مالک کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے اجازت دی۔ اب یہ پوچھ کر اس کے گھر تشریف لے آئے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی لیڈر، مال لوٹتا نہیں ہے، کسی کے گھر میں رہنا بھی ہونا تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا ہے اسلامی حکمران، رعایا کا خیر خواہ۔ المختصر عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، جب سونے کا وقت ہوا تو سب چلے گئے۔ عثمان غازی کہتا ہے کہ میں کمرے میں تنہا تھا، میرے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں تھا، اب بستر لگا ہوا ہے۔ اب میں جیسے لیٹنے لگا اور میں نے ٹانگیں پھیلائی اور لیٹا ہوا کچھ سوچ رہا تھا، تو میری نگاہ ٹانگوں کے سامنے، میرے سامنے جو دیوار تھی نا اس پر پڑی۔ تو میں نے دیکھا کہ دیوار میں کوئی کتاب ہے جو لٹک رہی ہے، رکھی بھی نہیں ہے، لٹک رہی ہے، شاپر میں یا کسی چیز میں وہ لپٹی ہوئی ہے اور لٹک رہی ہے۔ تو کہتے فوراً میں نے پاؤں کو سمیٹا، میں نے کہا یہ کتاب پتہ نہیں کون سی کتاب ہے۔ میں اٹھا، جا کر میں نے اس کتاب کو اٹھایا، اس کو کھول کر دیکھا تو وہ قرآن پاک تھا۔ میں نے اس قرآن کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور کافی دیر قرآن کو سینے سے لگا کر میں روتا رہا۔ کیوں رویا؟ بے ادبی کر دی تھی۔ عثمان غازی کہتا ہے اس لیے رو رہا تھا کہ میرے پاؤں کی طرف قرآن تھا، اب مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ قرآن کی طرف جو میں نے پاؤں کیے نا، یہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو گئی ہو۔ قرآن کی اگر میں بے ادبی کر گیا ہوں تو میری سلطنت کس کام کی؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ پھر کافی وقت گزر گیا، اب آرام بھی کرنا ہے، اب کیا کریں، کوئی طاق وغیرہ بھی نہیں ہے کہ چلو قرآن کو رکھ دو۔ عثمان غازی کہتا ہے کہ پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوچا چلے اس کے مالک کو بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ یہ قرآن کسی اور جگہ رکھ دو، اس کمرے سے ہٹ کر کسی دوسرے کمرے میں یا کسی دوسری جگہ پہ رکھ دو۔ جب یہ خیال آیا اور میں آواز دینے لگا اپنے گارڈ کو، پولیس کو یا خادم کو، تو پھر میں آواز دیتے دیتے رک گیا۔ کیوں؟ کہا میرے دل میں پھر خیال آیا، عثمان غازی تو کیسا ہے، کیسا مسلمان ہے کہ اپنے آرام کے لیے قرآن کو بھیج رہا ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے قرآن کو یہاں رکھ، تو کمرے سے باہر جا، مگر اپنے آرام کرنے کے لیے قرآن کو باہر بھیج رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کو اگر عثمان غازی باہر بھیج بھی دیتا گناہ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا ادب ہے کہ میں اس کمرے میں ٹانگیں کیسے پھیلاؤں جس کمرے میں قرآن تشریف فرما ہے۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ کہ پھیلا سکتا ہے، قرآن اگر اوپر عزت والے مقام پر ہے آپ اس کمرے میں سو سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر قرآن کی محبت، ایسی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو کہا آواز دیتے دیتے رک گیا، پھر سوچا عثمان غازی تو قرآن سے کیسی محبت کر رہا ہے، اپنے آرام کے لیے قرآن کو باہر بھیج رہا ہے۔ نہیں، قرآن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو اسی کمرے میں رہنے دے جس کمرے میں تو ہے، اگر جانا ہے تو تو جا، قرآن نہیں۔ کہیں یہ قرآن کو باہر بھیجنا قرآن کی بے ادبی میں نہ آ جائے۔ عثمان غازی آواز دیتے ہوئے رک گیا، کہتا ہے میں نے قرآن کو نہیں بھیجا، ساری رات قرآن کو سینے لگا کر میں روتا رہا، اگرچہ سفر تھا، سارا دن مشقت کا سفر تھا، جسم تھکاوٹ سے چور چور تھا، نیند آ رہی تھی، مگر میں نے قرآن کو رکھ کر پاؤں پھیلانا یا قرآن کو اپنے کمرے سے باہر بھیجنا یہ گوارا نہیں کیا۔ پوری رات کہتا ہے میں بیٹھ کر قرآن کو سینے سے لگا کر چومتا رہا، پیار کرتا رہا، روتا رہا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، نماز پڑھی، کھانا کھایا، اور پھر میں بغیر آرام کیے آگے سفر پہ روانہ ہوا، قرآن کو اسی طرح چوما اور اسی جگہ پہ رکھ دیا، اور مالک سے کہا یار قرآن کے رکھنے کے لیے کوئی طاق بناؤ، اس کو عظمت عزت والی جگہ پہ رکھو تاکہ قرآن کا تقدس پامال نہ ہو، قرآن کی عزت و حرمت یہ برقرار رہے۔ عثمان غازی کہتا ہے ہم نے سفر وہاں سے آگے شروع کیا، سفر کے دوران چلتے 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 ایک بزرگ میرے سامنے آئے، انہوں نے آ کر میری سواری کو روکا، انتہائی حسین و جمیل، سفید امامہ، سفید لباس اور سفید داڑھی، اور اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اس پر، اتنی حسین و جمیل ہستی کہتا ہے میں نے نہیں دیکھے۔ تو میری سواری کو پکڑا، روکا، کہا عثمان غازی تمہارے لیے پیغام لایا ہوں۔ عثمان غازی کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس نے میرا نام لیا، تو میں نے سوچا یہ پہلی دفعہ زندگی میں ملاقات ہو رہی ہے، میں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں، مگر یہ مجھے پہچانتا ہے، نام لے کر کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا بولیے کس کا پیغام؟ کہا رب کا پیغام لایا۔ عثمان غازی کہتے ہیں جب رب کا نام سنا نا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے سامنے آ گیا، اب دو زانوں بیٹھ گیا۔ یہ ادب تھا جس نے عثمان غازی کو اتنا بڑا عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ دو زانوں بیٹھ گیا، سر جھکا، اللہ کا پیغام میرے جیسے عثمان کے لیے، میری اوقات کیا ہے، میرے لیے پیغام آیا ہے۔ وہ آنے والے اللہ کے ولی فرمانے لگے ہاں ہاں رب کا پیغام لایا ہوں عثمان غازی تیرے لیے۔ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا بتائیے اللہ نے میرے لیے کیا حکم دیا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے عثمان غازی اللہ کی طرف سے پیغام یہ لایا ہوں کہ رات کو تو نے جو ہماری کتاب کا احترام کیا ہے، ہماری کتاب کی تعظیم کی ہے، ہماری کتاب کا تو نے ادب کیا ہے، ہماری کتاب کی خاطر تو نے رات کو اپنی نیند کو قربان کیا ہے، کتاب کی تعظیم کی خاطر، قرآن کی خاطر تو نے قرآن کو باہر نہیں بھیجا، پاؤں نہیں پھیلایا، آرام نہیں کر سکا، ساری رات قرآن کو سینے سے لگا کر جو قرآن سے محبت کرتا رہا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم تجھے اس قرآن سے محبت کی وجہ سے، قرآن کی تعظیم اور احترام کی وجہ سے تمہیں بھی، تمہاری نسل کو بھی طویل زندگی بھی عطا کریں گے، اسلامی سلطنت کا معیار بھی عطا کریں گے، اور آخرت کے دن تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ کہا رب کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی لمبی زندگی، اسلامی سلطنت کی بادشاہت تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی عطا کی جائے گی، اور دنیا میں بھی اور قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب آپ